Sir, so tell me کہ ہمارا ٹوٹل مارکیٹ کیپ جو میوچل فنڈس کا ہے, that's I believe somewhere around 4.3 trillion. Yes, so the mutual fund industry right now is about 4.3 trillion. اور اس میں سے کتنا what percentage مطلب ایکوٹیز میں ہے اور کتنا فکسڈ انکم میں؟ کافی کم ہے. اصلی میں ہم بات کرتے ہیں equity is so much glamorous to talk about and everything. Actually, a lot of money is in fixed income. اچھا. Bulk of that money, almost 4 trillion, is fixed income. آپ فکسڈ انکم پہ elaborate کرنا چاہیں گے exactly کہ fixed income technical term بڑی لگتی ہے, but essentially it is your basic investment savings in like جیسا بینک اکاؤنٹ میں آپ سیو کرتے ہیں, آپ ٹرم ڈپازٹ لیتی ہیں, تو اسی طرح جو فکس انکم ہم کہتے ہیں وہ ٹی بلز ہیں, بانڈز ہیں, بینک اکاؤنٹ پلیسمنٹس ہیں. دیز آر اگین pools of money that are invested in these assets. But they mimic the return جو on average ہوتا ہے, جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے ملک کا, جو انٹرسٹ ریٹ ہے تقریباً انہی کا ریٹ یہ میمک کرتے ہیں. سو آپ کو افیکٹولی جو ملک کا اس وقت انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے ایز سیونگ, اسٹڈی سیونگس. تو کافی لوگ جو ہیں ہمارے انویسٹرز ہیں اس اسپیس میں کام کرتے ہیں. ایکوٹی میں ابھی بھی بہت کم ایک کنورژن آئی ہے فرام منی مارکیٹ ٹو ایکوٹی, بہت کم ہے ابھی بھی. ایکوٹی از I think there's a lot more we can do, a lot more investors will eventually convert into equities. آپ کو لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے. ہم کیا ابھی ہم کتنے پرسنٹیج پہ ہیں؟ ابھی انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی 1% ان نے کاٹا last month. بالکل. ابھی بھی لگتا ہے going forward by summer of 2025 or second half of 2025 we might see another 100 to 200 basis points cut. بالکل. I think حکومت تو آ کے ہر ٹی وی چینل یا پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ میں دیکھیں گے انٹرسٹ ریٹ کو. تو جب سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا انشاءاللہ انٹرسٹ ریٹ اور جب 9% ہو جائے گا, آپ کو لیے ایکوٹی کی اٹریکشن نا بہت بڑھ جاتی ہے. یا تو آپ کو بینک اکاؤنٹ میں 9% میں لے لیں, یا ایکوٹی میں آپ کو کوئی ڈیویڈنڈ ییلڈنگ والا اسٹاک لے لیں جو آپ کو 10 یا 12% ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی دے دے, ساتھ میں کیپٹل گین بھی دے دے. تو یہ ایک اچھی اٹریکشن آئے گی گوئنگ فارورڈ ایکوٹیز میں میوچل فنڈز انویسٹرز کے لیے بھی. I see. تو اگر آپ کو ایک بال پارک پرسنٹیج دینی ہوگی کہ اتنا پرسنٹیج آپ کی ٹوٹل میوچل فنڈس کی ایکوٹی مارکیٹ کو کیا؟ ابھی تو بہت کم ہے, ابھی تو 10% کے لگ بھگ ایکوٹی میں ہے, بٹ آئی تھنک ایک زمانے میں یہ نمبر بہت اوپر ہوتا تھا. اچھا, تو اٹس ڈیکریزڈ ود ٹائم. It's decreased. Again, many factors behind it. Lack of equity performance also for the last few years that we saw the equity market did not perform. جو bear market آئی تھی. اینڈ انٹرسٹ ریٹ جب 20% سے اوپر چلے گئے تو لوگوں نے بولا کہ ہمیں 20% مل رہا ہے رسک فری, وائی ٹیک دیٹ رسک ان ایکوٹی مارکیٹ سے نکالنا شروع کر دیا. بٹ ناؤ اٹس دی ادر وے. ناؤ دی انٹرسٹ ریٹس ہیو کم ڈاؤن. ناؤ اف یو وانٹ ٹو ارن مور دین 10% واٹ ڈو یو ڈو. آپ کے پاس لمیٹڈ ایسٹ کلاسز ہیں پاکستان میں. آئی تھنک ریل اسٹیٹ ایک پہلے بہت بڑی ایسٹ کلاس ہوتی تھی لوگوں کے لیے, تو وہ ریل اسٹیٹ بھی پچھلے 3-4 سالوں سے کوئی زیادہ پرفارمنس دی نہیں ہے. سو equities has been preferred class over the last 2 years and we've seen this performance in the last 2 years. But going forward, where we expect equities to perform, I think this all determines how we progress on our IMF program, how we perform on our growth targets. تو یہ چیزیں پروگریس ہو رہی ہیں, اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر. تو آئی تھنک ایکوٹی مارکیٹ میں اور بھی انویسٹر میوچل فنڈ سے آئیں گے. اینڈ دوسری چیزیں ہم ڈائیورسفیکیشن کی بات کرتے ہیں, تو میوچل فنڈ از ناٹ جسٹ منی مارکیٹ اینڈ ایکوٹی. میوچل فنڈز آر آلسو کمنگ ان ٹو ریٹس. یس, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا ایک ایونیو آ گیا ہے کہ گوئنگ فارورڈ جب ہم ریل اسٹیٹ کا سوچتے ہیں, ہم خود لوگ ہمیں پلاٹ چاہیے, اپارٹمنٹ چاہیے, اور بہت ہائی بیریئر ٹو انٹری ہوتا ہے. بہت ہائی ہے نا. یو ایکچولی نیڈ ٹو بی اے رچ مین ٹو یس ڈیفینیٹلی. بالکل بالکل. تو ریٹس از اے میتھڈ ویئر an average investor can take real estate exposure. And I think going forward کافی ریٹس آنے والے ہیں. آپ تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ ریٹس ایگزیکٹلی ہوتے کیا ہیں؟ تو ریٹس اسینشلی ہوتے ہیں یہی ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے, بلڈنگ ہے, یا پلاٹ ہے, یا کوئی بھی اینی ہاؤسنگ سوسائٹی, اینی ریل اسٹیٹ ریلیٹڈ اسکیم, یو کین میک دیٹ اے پول. اینڈ پول کے اندر انڈیویجول انویسٹرز آ سکتے ہیں. تو آپ نے اس فار ایگزامپل اس پلاٹ کو ڈیوائڈ کر دیا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو آپ انڈیویجولی شیئرز کے طور پہ خرید سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا ایکسیس ہو جائے گا ڈائیورسفیکیشن. تو ایک دم سے ریل اسٹیٹ بھی ایکسیسیبل ہو گئی, بیریئرز ٹو انٹری لو ہو گئے. جی آئی تھنک اس پہ کام چل رہا ہے اس وقت کافی. اینڈ آئی تھنک یہ ہماری پاکستانی مارکیٹ اور پاکستانی دی ایوریج پاکستانی لوز ریل اسٹیٹ. ایوری بڈی ہیز exposure to real estate in their portfolios. بالکل. ٹھیک ہے. sometimes a lot more
in exposure in real estate. اینڈ اس کی وجہ سے لیکوڈیٹی چیلنجز کافی آتے ہیں. ہم نے پچھلے 3-4 سال سے یہ دیکھا ہے کہ کافی لیکوڈیٹی پھنسی ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, اینڈ دیٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کم ان ٹو دی ایکوٹی مارکیٹس اور فکسڈ انکم مارکیٹس. تو ایز کمپیئر ٹو جب آپ پلاٹ خریدتے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو ایک دم سے فار ایگزامپل پیسوں کی نیڈ آ گئی تو کب بکے گا اور وہ ساری چیزیں, ریٹس میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. تو آپ بیکاز یو آر ون اسمال انویسٹر ان اے لارج ریٹ, آپ اپنا ایکسپوجر نکال سکتی ہیں کبھی بھی. تو لیکوڈیٹی آپ کو مل گئی, آپ کو ایز آف ان اینڈ آؤٹ مل گیا, اینڈ آپ کو جو ریگولیٹری حاصل ہوتی ہے وتھ ریئل اسٹیٹ, کبھی آپ کو ٹرانسفر پہ ٹیکس ہے, کبھی کیپٹل گین پہ ٹیکس ہے. تو اینڈ آپ لیتی ہیں, آپ ایک پلاٹ لے لیا, آپ نے 2 پلاٹ لے لیا, آپ نے ایک اور اپارٹمنٹ لے لیا, تو یہاں آپ کو آلریڈی ایک ڈائیورسفائڈ پول مل رہا ہے. سو یو ناٹ ایکسپوز ٹو اے سنگل پلاٹ رسک اور سنگل کراچی کا رسک. آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں الگ الگ چیزوں میں. بالکل بالکل. تو یہ کافی اچھا فائدہ آنے والا ہے ریٹ سے. Amazing. میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی تھی on REITs and it was a very interesting idea. I wonder who came up with it. It's a global idea. It's been there for some time, but we just started. I'm glad کہ اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا because I think essentially پاکستانیوں کے لیے if you start creating more options, right, تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑی پاور ہے چوز کرنے کے لیے. اور lot of times پاکستانیز جو ہوتے ہیں ہم تھوڑے پیسمسٹک انویسٹرز ہوتے ہیں, رائٹ. تو فیل ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے جان بوجھ کے چیزیں تھوڑی رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم انہی کے چیزوں میں, تو وہ they become skeptical about کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے. حالانکہ میوچل فنڈس کی ارننگ بھی اسی کے مطابق ہے وہ جتنے پروفیٹیبل ہوتے ہیں. جی اب تو آپشن آ گیا نا, ریئل اسٹیٹ آ گیا, آپ کو ایکوٹی آ گیا, فکس انکم آ گیا, انشاءاللہ آئی تھنک کموڈیٹیز بھی ول ایونچولی کم ایز این ایسٹ کلاس. ہم پی میکس کی بات کریں, مے بی میوچل فنڈس کین برج دیٹ گیپ اینڈ برنگ کموڈیٹی فنڈس. بالکل. سو یو ہیو آل ایسٹ کلاسز اویلیبل. ون شوڈ ہیو آپشنز ٹو چوز. One should have options to choose which asset manager they also want to go to. Definitely. So would you have any closing advice before we say goodbye to our viewers aaj ke liye? I think to learn a lot more what they can. One needs to read what's happening around them and take advice from financially literate. And especially from people who know what they're doing, correct? Yes. So there are a lot one can do to improve their savings. One can do to structure their savings. ایک ہمارا سیونگس کلچر تھوڑا لیکنگ ہے یہاں پہ. بالکل. اس کو ایک اسٹرکچرڈ فارم میں لے کے آنا کہ ٹیکس ایفیشنسی کیا ہے, ریٹرن کہاں اچھا ملنا ہے, یہ ایڈوائس بڑے کم ملتا ہے. لیکن you get this advice very well from people like Ayub Khoro Saab and other financial advisors جو registered ہیں, جن کے پاس licenses ہیں. Thank you so much ladies and gentlemen for being with us. Sir, thank you so much for taking the time out, especially ایک active market میں آپ پھر بھی وقت نکال کے آئے. I really appreciate it. I'm sure ہمارے viewers آپ کی presence اتنا ہی appreciate کر رہے ہیں جتنا میں